بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرتضى علي مدد سلام الله عليه، يا مشكل كشا مدد سلام الله عليه، يا صاحب الزمن أدركنا، يا صاحب الزمن أدركنا، يا صاحب الزمن أدركنا ولا تهلكنا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تراویح متائن عمر میں سے ایک طعن ہے۔ عمر کے طعون بہت زیادہ ہیں۔ طعن بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ایک شخص جو مثلا جاہل ہو یا ایک شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو اور اس کے اعمال اس کے کفر کو ثابت کرتے ہوں تو ایسا شخص امام ہونے کا مستحق نہیں ہے، اور کوئی بھی عاقل شخص اسی ایسے شخص کی نہ تو احترام نہیں کرے گا چاہے کہ یہ اس کی اتباع اور اس کی پیروی کرے۔ اگر انسان کی جان کر کسی کافر کا اتباع کرے تو یہ واضح و آشکار ہے کہ وہ اس کو امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اہل جنت میں سے ہو، خداوند متعال کے نزدیک سعادت مند ہو۔ متائن بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے مخالفین جو ہمارے مذہب پہ کے خلاف انہوں نے وائڈ رینجنگ اٹیکس کا سلسلہ آغاز کیا ہے، وسیع حملات کا سلسلہ آغاز کیا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سارے علماء جاہل ہیں، ان میں سے بہت سارے خطبہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ حجج شیعہ کیا ہے۔ حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ شیعہ علماء کو بھی نہیں معلوم کہ حجج شیعہ کیا ہے۔ ہمارے حوزات میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور جن چیزوں کی ترویج کی جاتی ہے اکثراً ان کا مذہب شیعہ سے نہ کسی طرح کا تعلق بھی نہیں ہے، اور یہ میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور بہت سارے لوگ تو اس بات سے تعجب کریں گے اور شاک ہو جائیں گے۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ حوزات علمیہ میں جو طالب علم جاتے ہیں، اس بجائے اس کے وہ دین سے قریب ہو جائیں، وہ بیچارے اکثر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ کسی اور وقت ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اصلی جو مذہب شیعہ کے حجج ہیں یہ اغلب علماء کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ یہ وہ ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کرتے، تو ہمیں کیسے ایکسپیکٹ کریں، توقع کریں کہ مخالفین کے علماء کو پتہ ہوں۔ تو ان میں سے جو لوگ اکثر آواز اٹھاتے ہیں شیعوں کے خلاف، وہ جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں تشیع کے متعلق ایسا مواد موجود ہے، ایسے کانسیپٹس موجود ہیں، ایسے مفہومات ان کے ذہن میں موجود ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر ان لوگوں کے سامنے ان حجج کو ظاہر کیا جائے، اور اسی طرح جماعت عمری اور ہمارے جو مخالف مذہب کے افراد ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، ان کے سامنے ان حجج کو ظاہر کیا جائے گا تو ان میں سے بہت سارے حق کو انشاءاللہ قبول کریں گے، اور اگر ان میں سے قبول نہ بھی کریں علی العقل ان کو پتہ چل جائے گا کہ مذہب شیعہ برحق ہے۔ میرے معزز ناظرین، قدیم ایام سے علماء شیعہ نے متائن عمر بیان کیا ہے جو صحیح العقیدہ علماء تھے، اور ان متائن میں تراویح کا شمار ہے۔ یہ کتاب الاستغاثہ، کتاب الاستغاثہ جس کو کتاب الاغاثہ بھی کہا جاتا ہے، الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ، یہ حضرت امام جواد سلام اللہ علیہ، ہمارے نوے امام محمد ابن علی الجواد التقی سلام اللہ علیہ وروح لہ الفدا، جو عرض کاظمین سلام اللہ علیہما میں مدفون ہیں، ان کے پوتے ہیں، اور ان کی وفات ہو چکی ہے سنہ 350 میں شیراز کے قریب۔ یہ ان کی کتاب ہے، ابو القاسم الکوفی ان کی کتاب ہے، اور ان کتاب کو انہوں نے لکھا ہے بدع ثلاثہ کے موضوع پر، یعنی خلفائے ثلاثہ کی بدعتیں، خلفائے ثلاثہ کی کرتوتیں، خلفائے ثلاثہ کی عیوب، یہ اسی موضوع پر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب الاستغاثہ لأبی القاسم الکوفی علی بن احمد بن موسیٰ ابن الامام الجواد محمد بن علی سلام اللہ علیہما وآلہما۔ یہ کتاب چھپی ہے ظاہراً کتاب خانہ، یہ ہمیں جو نسخہ ملا ہے، یہ فوٹو کاپی ایک نسخہ ملا ہے ہمیں، بعض حضرات نے زحمت کی ہے، قم سے بھیجا ہے، لیکن اس کی کتاب وہی چھاپ قم کی ہوگی۔ میرے معزز ناظرین، اس کتاب میں دیکھیے وَمِن بِدَعِهِ، صفحہ نمبر 41 میں بدع، اور بدع ہے بدعت کی جمع، اور عمر کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ ہے فی فریضۃ الصیام الذی افترضہ اللہ
في شهر رمضان بل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استن للصائمين النوافل في ليالي شهر رمضان فرادا. عمر کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ ماہ رمضان، جو ماہ رمضان جس میں خداوند متعال نے روزہ واجب کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمایا ہے اور بہت ہی ترغیب دی ہے کہ اہل ایمان ماہ مبارک رمضان میں نماز زیادہ سے زیادہ بجا لائیں، نماز زیادہ سے زیادہ بجا لائیں، بالخصوص نماز تہجد، نماز نافلۃ اللیل. اور لیکن یہ اس کا حکم یہ ہے کہ فرادا. تو عمر کی بدعتوں میں سے یہ بدعت ہے کہ اس نے اس فرادا کو چینج کیا اور اس کو جماعت بنا دیا. اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ کی دلیل کیا ہے، تو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. ابھی آئے گی، ابھی ہم نے ادلہ بیان کرنا شروع نہیں کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم بہت زیادہ دلیل لائیں گے. میں نے ایک دفعہ گنتی کرنے کی کوشش کی، میں گنتی نہیں کر سکا، اتنے زیادہ ہیں. اب میں انشاءاللہ جب بیان کروں گا آپ کے سامنے 1 2 کر کے 1 2 3 انشاءاللہ گنتی کریں گے، دیکھیں گے کہ شاید 20 دلیل سے بھی زیادہ ہم، اور ہر دلیل صحیح دلیل، ہر دلیل غیر قابل انکار دلیل کہ تراویح بدعت ہے اور بدعت گزار کافر ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بدعت گزار کافر ہے. یہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی اور عیب نہ ہو عمر میں، یہی ایک عیب اس کے لیے کافی ہے اور مذہب عمریہ کے بطلان کے لیے کافی ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین حجج ہمارے پاس اتنے زیادہ اور اتنے وسیع ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. وہی التی تسمیها العامۃ التراویح، اور اسی نماز کو اس نے جماعت بنا دیا جس کو عامہ عمیا یعنی جماعت عمریہ جس کو تراویح کہتے ہیں. وإجماع الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرخص في صلاتها جماعة فجعلها عمر جماعة خلافا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. امت کی یہ اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن عمر نے سنت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے تراویح کو اس نے نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا اور نماز تراویح کی اسے تأسیس کی. اور یہ مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تأسیس بدعت ہے. میرے معزز ناظرین، اس جلیل القدر عالم جن کی وفات ہے سنہ 352 ہجری میں، اور یہ پوتے ہیں حضرت امام جواد تقی سلام اللہ علیہ وروح لہ الفدا کے، اس زمانے میں ان کے پاس، علماء کے پاس مصادر بہت زیادہ تھے. یعنی آپ جتنے پیچھے چلتے جائیں ٹائم لائن میں، اسلامی تاریخ میں جتنا آپ قریب ہوتے جائیں ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے عہد سے، اس زمانے میں اور روایات و احادیث اور ادلہ و حجج ان کے پاس بہت زیادہ تھی. اور ٹائم گزرنے کے ساتھ جو بہت زیادہ حساس احادیث و روایات ہیں جن سے خلفاء کے فسق اور مذہب عمریہ کا بطلان ہوتا ہے، تو عمری علماء نے ان کو نابود کرنا اور ان کا اہلاک کرنا شروع کیا ہے. اس لیے اس کتاب میں بہت ساری چیزیں، یا علامہ حلی کے کتب میں بعض چیزیں ملتی ہیں جن کے مصادر شاید ابھی ہمارے ہاتھ میں عمری کتابوں سے نہ ہوں، لیکن اس سے ہمیں زیادہ نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ ہمارے پاس حجج اتنے زیادہ ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین بہرحال ہم اپنے مقاصد کو عمری کتب سے ثابت کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. میرے معزز ناظرین، یہ کتاب الشافی فی الامامہ ہے. الشافی فی الامامہ تألیف السید المرتضی علم الہدی رحمہ اللہ تعالی، بہت معروف شیعہ مصنف اور بہت معروف شیعہ متکلم ساکن بغداد گزرے ہیں، جو شیخ طوسی کے استاد ہیں. کتاب الشافی فی الامامہ للشریف المرتضی، اور یہ خود شیخ مفید کے شاگرد ہیں. یہ اس کتاب کی جزء ثالث ہے. اسی کتاب جزء ثالث کے بعد جزء رابع ہیں. جزء رابع میں میرے معزز ناظرین صفحہ 219 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ 219 شریف مرتضی فرماتے ہیں: اما التراویح فلا شبہۃ انہا بدعہ، نماز تراویح میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ بدعت ہے. وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انہ قال، روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا ایہا الناس
ان الصلاة باللیل فی شہر رمضان من نافلة جماعة بدعہ، اے لوگ جان لو کہ ماہ رمضان میں نماز نافلہ کو جماعت کے ساتھ بجا لانا یہ بدعت ہے۔ وصلاة الضحى بدعہ، اور وہی خطبہ جو ہم نے کتاب من لا يحضره الفقیہ سے نقل کیا آپ کے لیے۔ صلاة الضحى بدعت ہے، الا فلا تجتمعوا لیلا فی شہر رمضان فی النافلہ ولا تصلوا صلاة الضحى، خبردار کہ نماز جماعت، تراویح کے لیے نماز جماعت میں حاضر نہ ہونا اور اجتماع نہ کرنا، صلاة الضحى نہ پڑھنا، فإن قلیلا فی سنت خیر من کثیر فی بدعہ۔ اور ان کے بعد وہ روایت کرتے ہیں کہ عمر آیا ماہ رمضان میں اور اس نے تراویح کا کیسے اقامہ کیا، جو ہم بخاری، مسلم اور دوسری کتب سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ کتاب ہے بحار الانوار میرے معزز ناظرین، بحار الانوار تالیف علامہ المجلسی قدس اللہ نفسہ الزکیہ، علامہ بزرگوار علامہ مجلسی رحمہ اللہ تعالی، بہت عظیم شخصیت ہے، اور ان جیسا عظیم شخصیت شیعہ علماء کے تاریخ میں بہت کم گزرے ہیں۔ ان کے علمی خدمات تشیع کے احیاء اور تشیع کے دفاع میں بے نظیر ہیں، اور اگر عصر غیبت میں ایسا عالم، ان جیسا عالم کا ملنا ہمارے علماء کے تاریخ میں بہت قلیل اور نادر ہے۔ اس عالم جلیل قدر کتاب بحار الانوار میں، بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمة الاطہار علیہم السلام، الجزء 31، مجلد نمبر 31، طبع دار احیاء التراث العربی فی بیروت۔ اس کتاب میں معزز ناظرین باب نمبر 23، بیان تفصیل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفین، عمر کے مطاعن اور مثالب اور اس کے فسق و فسوق کا بیان، اور انہی ادلہ سے مخالفین پر حجت لانا۔ مخالف سے مراد عمری طائفہ، عمری گروپ، عمری فرقہ۔ الطعن الرابع عشر، 14واں طعن، یعنی یہ 30ویں جلد کے بعد اس کا سلسلہ ہے۔ 14واں طعن عمر کا، انہ ابدع فی الدین بدعا کثیرہ، عمر نے دین میں بہت ساری بدعتوں کا آغاز کیا ہے، منہا اس کی بدعتوں میں سے ایک صلاۃ التراویح ہے، فإنه كانت بدعہ، صلاۃ التراویح بدعت ہے۔ اس کے بعد وہ استدلال شروع کرتے ہیں کہ کیسے اور کیوں کر صلاۃ التراویح، نماز تراویح بدعت ہے۔ اور اس طرح بہت ساری اور کتب میں، علامہ حلی منہاج الکرامہ میں، اور عام طور پر کتب عقائد میں اس بات کا ذکر علماء نے فرمایا ہے اور استدلال کیا ہے۔ بعض کتب میں نہایت جامع طور پر، مثلا کتاب شریف حدیقۃ الشیعہ میں، کتاب شریف حق الیقین علامہ مجلسی میں، اور بعض کتب میں اشارہ کے طور پر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان حلقات میں اور ہم ان پروگرامز میں عمر کی اس مثالب کو، عمر اور عمر کی ان مطاعن کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، ان مصادر کے ساتھ آپ کے لیے بیان کریں گے، جو شاید آپ کو کہیں کسی دوسرے علماء شیعہ کے کتب یا ان کے بیان میں کہیں نہیں ملے، انشاءاللہ تبارک و تعالی باذن الہی، خداوند متعال کے اذن کے ساتھ۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا۔ انشاءاللہ اگلے حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے کہ اس بات کے آغاز کریں گے کہ نماز تراویح کیوں بدعت ہے، اور ہم صرف اور صرف اعتماد کریں گے عمری کتب پر، یعنی جماعت عمریہ کی اپنی کتب سے ہم ثابت کریں گے کہ تراویح بدعت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ویب سائٹ پہ ضرور جائیے abtv.org، اور وہاں پر انشاءاللہ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے اور ہم یہ خدمت آپ کے لیے کر سکتے رہیں، اور ہمارا جو یہ سلسلہ کلام ہے یہ جاری رہے، تو آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری سپورٹ کرنی چاہیے اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے چاہیے۔ ہمارے ویب سائٹ پہ وہ آپ کے لیے تعاون کرنے کا طریقہ کار موجود ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، دوسرے شیعہ علماء سے کہیں اور نہیں ملے گا، اگر مل بھی جائے تو بہت اندک اور سرسری اور سطحی ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنا ذمہ داری بجا لائیے،
میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یا علی مدد بر دشمن امیر المؤمنین لعنت بی شمار. یا صاحب الزمان ادرکنا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد.